السلام علیکم ایوری ون، آج کے ولاگ کا آغاز ہم کرنے جا رہے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے کلام سے، جو کہ انہوں نے فارسی زبان میں لکھا ہے، لیکن یہ کلام جو ہے نا، اس کے ایک ایک لفظ ہر مسلمان کے دل کی آواز ہے۔ اور یہ کلام ہے جی: شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ اس کا اردو ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ شاہ بھی حسین ہیں، بادشاہ بھی حسین ہیں، دین بھی حسین ہیں، دین کو پناہ دینے والے بھی حسین ہیں۔ سر دے دیا مگر نہیں دیا اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد ہی حسین ہے۔ آج ہے جی 10 محرم، اور 10 محرم ہم جیسے کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ جو محرم الحرام ہے، اور 9-10 محرم کو جو واقعہ کربلا ہوا تھا، اس حوالے سے ہم تمام مسلمان جو ہیں وہ دلی طور پہ بہت غمگین ہوتے ہیں، اور بڑے ہی بھاری قسم کے یہ دن ہوتے ہیں۔ اور ان دنوں میں ہم لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطیوں کی اور کوتاہیوں کی معافی بھی مانگتے ہیں، اور جو ہے زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سے صدقہ خیرات ہو، نیاز بانٹی جائے، اور جتنے بھی مطلب زیادہ سے زیادہ ٹائم ہم عبادت میں گزار سکیں نا، اس کی میکسیمم حد تک کوشش ہوتی ہے۔ ہم سنی جو ہیں اس 9-10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، اور اسی حوالے سے میں نے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھا۔ اور روزہ رکھنے کی وجہ سے میرے اندر خود تو اتنی سکت نہیں تھی رہی، کیونکہ کافی گرمی تھی، اور دوسرا یہ تھا کہ گھر کے کام بھی، تو ان وجہ سے میں 9-10 محرم کو اپنے ہاتھ سے تو خود نہیں بنا سکی کچھ بھی، لیکن اس سے پہلے جو تھا یعنی کہ 5-6 محرم کو میں نے کھیر بنا کے وہ ضرور بانٹی تھی یہاں پہ UK میں۔ اور 10 محرم کو یہ جو نیاز ہم لوگوں نے دلائی ہے، یہ امام حسین کے نام کا جو لنگر چلایا، یہ پاکستان کا ہے نا، یہ وہاں کے کلپس ہیں جو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ یہ فیصل آباد میں لسوڑی شاہ کا دربار ہے، وہاں پہ اس کے باہر یہ لنگر ہم نے امام حسین کے نام سے چلوایا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے۔ اپنی طرف سے تو ہم لوگ صرف ایک چھوٹی سی کوشش ہی کرتے ہیں کہ ہم جو ہے اہل بیت کے ساتھ اپنی محبت کو اور اپنے عقیدت کو جو ہے نا وہ بھرپور طریقے سے ظاہر کر سکیں، اس کا اظہار کر سکیں۔ لیکن میں نہیں یہ اس بات کو وثوق سے کہہ سکتی کہ ہم لوگ یہ حق بھی ادا کرتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ جی جو لوگ محرم میں نیاز دلاتے ہیں یا امام حسین کا لنگر چلاتے ہیں، تو پرسیپشن لوگ یہی کرتے ہیں کہ جی وہ لوگ جو ہے نا شیعہ ہیں۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اہل بیت کے ساتھ محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم چاہے سنی ہوں، وہابی ہوں، یا واٹ ایور کسی بھی ہمارا مسلک سے تعلق ہو، یہ ہمیں بالکل نہیں سوچنا چاہیے کہ جو بھی نیاز وغیرہ ہے یا کوئی ختم وغیرہ ہم لوگ دلاتے ہیں یا کوئی سبیل لگاتا ہے تو وہ بندہ جو ہے نا وہ شیعہ ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ یہ سمجھنا شروع کر لیتے ہیں، اگر کوئی بندہ نا اہل بیت کی بات کرنی شروع کر دے تو وہ یہ سمجھنا شروع ہوتا ہے کہ بندہ نا شیعہ ہو گیا ہے۔ اب جی میں آپ لوگوں کو اپنی پرسنل ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ میں نے نا اپنے تینوں بچوں کے نام الحمدللہ اہل بیت کے نام کے اوپر رکھے ہیں۔ میری بڑی بیٹی کا نام زینب ہے، اور درمیان والی کا نام فاطمہ ہے، اور چھوٹے بیٹے کا نام محمد حسین ہے۔ اور اس وجہ سے نا کافی سارے لوگ جب میں پلین میں ٹریول کر رہی ہوتی ہوں نا پاکستان آتے جاتے یا ویسے ادھر ادھر، تو کافی سارے لوگوں کا نا یہ ہوتا ہے کہ وہ پوچھتے ہیں آپ شیعہ ہیں؟ تو اس بات پہ مجھے بڑی ہی حیرانگی بھی ہوتی ہے، اور ان لوگوں کی سوچ کے اوپر ہنسی بھی آتی ہے کہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم لوگ سنی ہو کہ اہل بیت کے ساتھ محبت کریں، اپنی عقیدت کا اظہار کریں، ان کی باتیں کریں اور ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ شیعہ ہو گئے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ سنیوں کے اندر یہ چیز بہت زیادہ ڈیولپ ہونی چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے نا اہل بیت کی باتیں کریں، ان کے ساتھ اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کریں، اور جو امام حسین نے شہادت دی اس کے بارے میں کہ وہ جو شہادت ہے نا، آپ لوگ یقین مانیں کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کائنات کی نا سب سے بڑی شہادت ہے، اور اس کی یعنی کہ اس کے پائے کی کوئی اور شہادت ہو نہیں سکتی، اور نہ ہی اتنا صبر اور استقامت کا اظہار کوئی بندہ کر
سکتا ہے، جو کہ امام علی مقام نے اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ واقعہ کربلا میں اور میدان کربلا میں جو صبر کا اظہار انہوں نے کیا اور جو استقامت انہوں نے ثابت کی۔ ہم لوگ تو اہل بیت کی صبر اور استقامت کے لحاظ سے ہم لوگ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں، اور یقین مانیں ہم لوگ جو ہیں ان کی خاک ہیں اور ان کے قدموں کی دھول ہیں، اور ہم ان کے غلاموں میں سے ہیں۔ لیکن یہ بات آپ لوگ نا اپنے ذہنوں میں بٹھانی شروع کر دیں کہ اہل بیت کا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، اور یہ بات ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ جب تک ہم لوگ نا اہل بیت کے ساتھ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت اور عقیدت اور ان کو جو ہے نا ہم دنیا کی کسی بھی چیز سے افضل نہیں ٹھہراتے نا، تو یقین مانے ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ اور یہ حدیث شریف کے ہی الفاظ ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو میں اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی چاہتی ہوں، لیکن آپ کو لبے لباب میں بیان کر دوں کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک نا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ آقا علیہ السلام یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس کی جان، مال، اولاد اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز نہیں ہو جاتے۔ اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ارشاد فرمایا ہے کہ میری اہل بیت کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھو، اور میرے جانے کے بعد دو چیزوں کو بالکل بھی نہیں چھوڑنا، ایک قرآن اور دوسری اہل بیت کی محبت۔ تو جی اب اہل بیت کی محبت جو ہے اس میں ہم لوگ کس حد تک اس میں کامیاب ہیں یا نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پائے کی اور اس درجے کی محبت اور عقیدت کا اظہار کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو اور ہماری کاوشوں کو قبول و منظور بھی فرمائے۔ تو جی بہت بھاری دن ہوتے ہیں یہ، اور ان دنوں میں نا گرمی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی خطے میں چلے جائیں، اب میں یہاں پہ UK میں ہوں لیکن پھر بھی میں اس چیز کو بڑا نوٹ کرتی ہوں کہ یہاں پہ جب 9-10 محرم آتا ہے نا تو بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور شدید قسم کی دھوپ لگتی ہے نا یہاں پہ، اور جی ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ پانی کی جو پیاس اور شدت ہے نا وہ بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب آج کل جو ہے نا یہاں پہ سمر چل رہا ہے، پہلے کافی دن بارش ہوتی رہی ہے، آپ یقین مانے صرف 2-3 دن پہلے جو ہے نا وہ یہاں پہ ویدر ٹھیک ہوا ہے، یعنی کہ بیچ میں جو تھا نا وہ رین سٹارٹ ہو گئی تھی، لیکن پھر سے جیسے ہی 9 یعنی کہ 8 محرم آیا اور اس کے بعد پھر 9 محرم، تو جو تھا نا گرمی کی شدت میں پھر سے وہی اضافہ ہو گیا، اور آج 10 محرم والے دن تو بہت ہی زیادہ گرمی تھی، اور پانی کی جو شدت تھی نا یعنی کہ پیاس کی شدت وہ بھی بہت زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ ایون بچے جب باہر گارڈن میں پلے کر رہے تھے نا تو اس وقت بھی میں نے خود سے نوٹ کیا کہ بچوں کے جو ہونٹ ہیں نا وہ ڈرائی ہیں اور ان کو پانی کی شدید یعنی کہ اشد قسم کی ضرورت ہے۔ وہ نہیں تھے ہم آ کے مجھ سے مانگ رہے، لیکن میں خود جا کے ان کو دے رہی تھی کہ تم لوگ نا پانی پی لو، کہ میرا تو خود کا روزہ ہے تو تم لوگ تو پانی پیو۔ اور کافی یہ روزے جو ہیں نا ان کی شدت کافی زیادہ ہوتی ہے۔ میں تو یہ کہوں گی کہ رمضان کے سارے 29-30 روزے ایک طرف ہیں اور یہ محرم کے 2 روزے نا ایک طرف ہوتے ہیں، اور ان میں ہی انسان جو ہے نا اس کی بس ہو جاتی ہے، کیونکہ بہت ہی زیادہ یہ بھاری دن ہے، اور ان دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنی چاہیے، اور اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار جو ہے نا وہ اہل بیت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ امام حسین نے شہادت دے کے تو اسلام کو واقعی میں ہی زندہ کر دیا ہے۔ اور جی یہ نہیں ہے کہ صرف 9-10 محرم کو ہی ہم اہل بیت کے ان کو یاد کریں اور امام علی مقام کے نام پہ ہم کچھ صدقہ خیرات کریں یا ان کو کچھ لنگر وغیرہ لوگوں میں تقسیم کریں، بلکہ کوشش کریں کہ جتنا بھی آپ زیادہ سے زیادہ سارا سال جو ہے نا اہل بیت کے نام کے اوپر صدقہ خیرات کر سکتے ہیں نا وہ آپ لوگ کیا کریں۔ اور اہل بیت کے ساتھ محبت صرف یہ نہیں ہے کہ ہم محرم کے دنوں میں ہی ان کا نام لیں اور ان کو یاد کریں، بلکہ اٹھتے بیٹھتے نا آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ جتنا بھی ہو سکتا ہے نا ان کے ساتھ محبت اور عقیدت کا اظہار کریں۔ جیسے کہ میں نے اہل بیت کی محبت میں اپنے بچوں کے نام ان کے ناموں پہ رکھے ہیں تاکہ برکت بھی ہو، اور میرے بچے جو ہیں اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے نا وہ صراط مستقیم پہ بھی رہیں ان ناموں کی برکت سے نا۔ تو اسی طرح آپ لوگ بھی کوشش کریں، ہم لوگ کیا کر لیں گے، کتنے ایک ماڈرن نام ہم لوگ رکھ سکتے ہیں، خود سوچیں
کہ ٹینا مینا شینا اور اس طرح کے نام جو ہیں یہ رکھ کے ہمیں کیا حاصل ہو جائے گا۔ اپنے بچوں کو اسلام کی طرف لے کر آئیں، ان کو شروع سے ہی ان کی تربیت کریں اور ان کے ناموں میں برکت پیدا کرنے کے لیے نا ان کو اسلامی نام دیں، کیونکہ یہ والدین کے اوپر ایک بہت بڑا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کا نام جو ہے نا وہ اچھا نام رکھے، اس کو ایک اچھا اور خوبصورت نام دے جو کہ اس کی زندگی میں آگے برکت کا بھی باعث بنے۔ چلیں جی، تو یہ اس نیاز کے کچھ کلپس ہیں جو کہ امام حسین کا لنگر ہم نے پاکستان میں تقسیم کیا، اور اسی طرح سے کچھ نیاز وغیرہ ہم نے یہاں پہ UK میں بھی بنا کے تقسیم کی تھی، جس میں کہ میں نے کھیر بنائی تھی اور اسے امام حسین کے نام پہ یعنی کہ اہل بیت کے نام پہ سے تقسیم کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ میری ان کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کو جو ہے ان سے درگزر فرمائے۔ تو جی چلیں، آپ سے ملتے ہیں اب نیکسٹ ویڈیو میں، اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ انٹل دین اللہ حافظ۔